اسرائیل نے دوبارہ جارحیت دکھائی تو دندان چکن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو اسرائیلی حملے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا سخت پیغام بھجوا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں کہا گیا کہ ایران کے یک طرفہ ضبط کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ کسی بھی اسرائیلی حملے کا غیر روایتی جواب ملے گا، اس پر اسرائیلی انفراسٹرکچر نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ کو اپنے پیغام میں ایران نے کہا کہ یک طرفہ تحمل ایران کی قومی سلامتی کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ ایران علاقائی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل کو باز رکھا جائے۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران پر اسرائیل کے ممکنہ جوابی حملوں کا اشارہ دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی تنصیبات پر حملوں سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ حملہ چھوٹا ہوگا، ہم اسرائیل کو حملے کی اجازت نہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی پر ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ اسرائیلی فوجی تنصیبات پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد جو بائیڈن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اتحادی ممالک کے سربراہان سے تبادلہ خیال کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ سمیت G7 ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی متناسب ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا مشرق وسطیٰ کا خطہ اس وقت خطرے میں ہے۔ G7 ممالک نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ ادھر ایران کی جانب سے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش اور تباہ کن حملوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا بیان بھی منظر عام پر آ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایران کا اسرائیل پر حملہ جائز قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنہئی کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ جارحیت دکھائی تو اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ آیت اللہ خامنہئی نے 5 سال بعد تہران میں نماز جنازہ کا خطبہ دیا اور امامت کرائی۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے آیت اللہ خامنہئی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اپنے خطاب میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ مسلمان قوموں کو افغانستان سے یمن، ایران سے غزہ اور لبنان تک دفاعی لائن بنانا ہوگی۔ ہر ملک کو جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو دشمنوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے اور اس کی پالیسی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی ہے۔ ایران کا دشمن فلسطین، لبنان، عراق، مصر، شام اور یمن کا دشمن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ جس طرح 7 اکتوبر کا حملہ جائز تھا، اسی طرح ایران کا اسرائیل پر حملہ بھی جائز ہے۔ ضرورت ہوئی تو مستقبل میں بھی کارروائی کریں گے۔ اسرائیل قتل و غارت اور عام شہریوں کو قتل کر کے جیتنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے جرائم اس کے خاتمے کا باعث بنیں گے۔ آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ اسرائیل کے تحفظ پر امریکی توجہ خطے کے وسائل پر قبضے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اسرائیل کو خطے سے یورپ تک توانائی کی برآمد کا راستہ بنانا مقصد ہے۔ خطے میں مساوات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی اسرائیل کبھی بھی حزب اللہ اور حماس پر فتح یاب ہو پائے گا۔ خیال رہے کہ 1 اکتوبر کی شب ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جو اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرنچ اور عراق سے فائر کیے گئے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بینکرز میں پناہ لی، جبکہ حملوں میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملہ اسرائیل کی جانب سے حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کی حالیہ ہلاکتوں، لبنان میں جارحیت اور غزہ میں نسل کشی کی جنگ کا بدلہ ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایران نے پہلی بار ہائپرسونک الفتح میزائل کا استعمال کیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کے 90% میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیل میں اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔